ہے نا. یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ جی اگر مرتد ہو گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی. زبان سے نہیں کہہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے صبح فجر مسجد میں جا کے نہ پڑھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں تو دیکھتا ہوں بے حیائی، سوری اللہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کا حکم یہ تو نہیں مان سکتے. کچھ پتہ نہیں ہے. بڑھا بچپن سے لے کر بوڑھا ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس سے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اس کو. نن سے بھی نفرت، ساس سے بھی، بہو سے بھی اب ایک فیشن بن چکا ہے ایتھیسٹ ہونا. رحمت سے قطع تعلقی کا اعلان ہے. اسی کو لعنت کہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ایمان نکل گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. ہم انکار کر رہے ہیں اس کا، لیکن ہم صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خدا نہیں ہے. صرف کہتے نہیں ہیں کیونکہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ہے نا. یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ جی اگر مرتد ہو گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی. زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن کیا ہماری حرکتوں سے ایمان کی کوئی بھی ریفلیکشن ہے؟ کر تو وہی رہے ہیں. اللہ کو رب مان رہے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کو رب. اگر مانتے ہیں تو کیسے اللہ کی نہیں مانتے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک مرد اللہ کو مرد رب مانتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے صبح فجر مسجد میں جا کے نہ پڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ صرف ایک چھوٹی سی مثال دیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانوں اور میں بے حیائی کی چیز دیکھوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسی رب کا حکم ہے نا، مردوں نظر نیچی رکھو، عورتوں نظریں نیچی رکھو، مت دیکھو بے حیائی. اسی رب کا حکم ہے نا. میں کہہ رہا ہوں ربنا اللہ اور میں تو دیکھتا ہوں بے حیائی، سوری اللہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کا حکم یہ تو نہیں مان سکتا. کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، رب میرا اللہ ہے، ربی اللہ. کہہ رہا ہوں روزانہ دعائیں ہر نماز پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہے جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے. بچپن سے لے کر بوڑھا ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس سے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اس کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 منٹ کے اندر نماز ختم، کچھ نہیں پتا. اللہ اکبر، یہ کیسی نماز؟ ورنہ نماز تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روک دینا چاہیے تھا اس نماز کو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برائی سے. کہاں ہے ایمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی بے حیائی کی چیز دیکھوں باوجود اس کے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رب اللہ میرا رب ہے، میرا الہ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانوں اور جھوٹ بولوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ کو رب مانوں اور غیبتیں کروں لوگوں کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانوں اور لوگوں کے لیے دل کے اندر پہاڑوں نفرتوں کے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت، نن سے بھی نفرت، ساس سے بھی، بہو سے بھی، لوگوں سے بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اور میں اس کو نہ مانوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے اور میں نہ مانوں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے، جو بھی اللہ نے ان کے رب نے ان پہ نازل کیا. یہ ہے ایمان. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر. سارے رسولوں پہ ایمان لائے، کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانا اس کو نہیں مانا. وقالوا سمعنا واطعنا، یہ ہے ایمان. اور یہ کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں اور ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے، اطاعت تو دوسری بات، پہلے سنیں گے پھر اطاعت کریں گے نا. کتنے لوگ ہیں سننا ہی نہیں چاہتے؟
کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. سبحان اللہ، مانتے بھی رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے، آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں. آپ کے پاس آنا ہے، پکڑیے گا مت، عذاب مت دیجیے گا. اللہ قبر بہت سخت ہے، معاف کر دینا. اللہ آخرت کا دن بڑا سخت ہے، معاف کر دینا. یہ بھی کیفیت رہتی ہے. سمینا و اطعنا کے بعد بھی غفرانک ربنا وإلیک المصیر. یہ ہے ایمان. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ، تو یہ میرے اور آپ سے خطاب ہے. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے اور کتابوں پر، اللہ کی کتاب پر جو تم پہ نازل ہوئی، پرانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. آج کل میرے پیارے بھائیوں اس وقت بہت بڑا ایشو وہ ارتداد کا ایشو ہے. اس وقت ہمارے نوجوان بچے بچیاں ایمان چھوڑ رہے ہیں. پہلے چھپ کے چھوڑتے تھے، اب اوپنلی چھوڑ رہے ہیں. اب ایک فیشن بن چکا ہے ایتھیسٹ ہونا، ایک فیشن بن چکا. ان بچوں کی فکر کریں بھائیوں، ان بچوں کی فکر کریں. سکولز، کالجز، یونیورسٹیز شروع ہو رہی ہیں، سمر بریک ختم ہو رہی ہے. یہ بچے جائیں گے دوبارہ سکول، دوبارہ کالجز، دوبارہ یونیورسٹیز، کالجز، سکولز اس وقت ارتداد کا گڑھ ہیں. ہمیں فکر ہے اے سٹارز کی، ایز کی، گریڈز کی، جی پی ایس کی. بس ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ مجھے اپنے بچے کے صرف گریڈز کی فکر ہے. مجھے اس کی بالکل فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا. یعقوب علیہ السلام کو ہے، مجھے نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کو مرنے سے پہلے آخری فکر ساری عمر کی محنت کے بعد یہ لگی ہوئی ہے، میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے نا، چھوڑ تو نہیں دو گے. اور مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر. موت کے وقت تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا. بھائیو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور اس حال میں اس کی موت آئی کہ وہ کافر تھا، اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. وشہدوا ان الرسول حق. اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا گواہی، اس کا اقرار وہ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انکار کر دیا. ایک انکار ہوتا ہے جیسے میں نے کہا زبانی، اور ایک ہوتا ہے عملی انکار، اپنے اعمال سے انکار. اللہ تعالیٰ فرمائے جا رہے ہیں اور میں آئی ڈونٹ کیئر، معاذ اللہ. جیسے میں نے کچھ مثالیں دی، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو ہے، سنت میں جو ہے، میں تو اپنی I live my life my way. میں تو اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا. میرا جسم میری مرضی، جو مرضی کروں. اعوذ باللہ، ہے نا. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے؟ مانگتے رہے دعائیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا. اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. کیف یہد اللہ قوما. اللہ کیسے ہدایت دے دے ایسے لوگوں کو؟ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. وشہدوا ان الرسول حق. اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں. جب یہ رسول سچے ہیں، اس کی گواہی دے چکے ہو تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وجاءہم البینات. اور ان کے پاس یہ رسول بالکل روشن دلائل بھی لے کر آ چکے ہیں، کلیئر پروفس. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا یا نہیں دیا کرتا. یہ ظالم لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عملی انکار کر رہے ہیں. نہیں ملے گی ہدایت. یہ قرآن ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی اصول بنائے ہیں یہاں کے اور پھر آپ کوئی، میں اس امتحان ہوئے آپ فیل ہو گئے، میرے پاس آ گیا جی پلیز یہ کر دینا، وہ کر دینا، وہ کر دینا. میں تو شاید اپنی اسٹرانگ نہ رہ سکوں اور اپنے پرنسپلز کو، اصولوں کو بدل دوں اور کہوں اچھا چلو آپ کو ایکسیپشن دے دیں. ایسا تھوڑی، یہ تو اللہ کا کلام ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یہ ایک فیصلہ ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی طرف سے رحمت سے قطع تعلقی کا اعلان ہے. اسی کو لعنت کہتے ہیں. خالدین فیہا، اس لعنت میں، اس حالت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. ہاں، توبہ کا راستہ ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، البتہ وہ لوگ جو اس سب کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. صرف توبہ زبانی نہیں، صرف زبان سے نہیں توبہ یا اللہ استغفر اللہ، جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، سیدھے ہو جائیں، ماننا شروع کر دیں. فإن اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم ہے ان کے لیے جو واقعی میں توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور پورے کے پورے ایمان والے بن جائیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، ورنہ وہ میرا فیصلہ ہے جو میں نے کر دیا، مرضی تمہاری. قرآن ہے، اپنی مرضی، کچھ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن، کبھی کھولا ہی نہیں قرآن، کبھی تفکر کیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، بس گزری جا رہی ہے زندگی. میرے بھائیوں، کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم بہت مشکل دور میں ہیں. کیسے سمجھیں اس بات کو؟ ہم بہت مشکل دور میں ہیں. میں نے بتایا ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے. ہمیں ان کی، صرف ان کے آکسفورڈ، ان کے اسٹینفورڈ، ان کے ہارورڈ، ان کے MITs اور ان کے اس کی فکر ہے. کہاں میرا بچہ جو ہے ٹاپ گریڈ ڈگری حاصل کر لے، بس